اپنی بہو بنایا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی خشیت تھی. نکاح ہو گیا. چونکہ دینداری کی بنیاد پر یہ نکاح ہوا تھا، اللہ نے اس نکاح میں اتنی برکت دی کہ حضرت عمر کے یہاں ایک پوتی پیدا ہوئی. یعنی وہ جو دونوں کا نکاح ہوا تو ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام ام عاصم رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ ام عاصم. وہ بچی جب جوان ہوئی اور اس کا نکاح ہوا اس زمانے کے بادشاہوں کے خاندان میں. شوہر کا نام تھا عبدالعزیز. اللہ نے اس پوتی کو، حضرت عمر کی پوتی کو، ایک بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دی اور ایسی زندگی گزاری کہ ان کے حالات پڑھ کر انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسی خوبصورت زندگی گزاری، اتنی احتیاط برتی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کم عمری میں انتقال ہوا، زہر دے دیا گیا تھا، شہید ہوئے، شہادت کی موت ملی. اور زہر بھی قریب کے لوگوں نے دیا، اس لیے کہ کسی کو بیت المال سے کچھ لینے نہیں دیتے تھے، خود نہیں استعمال کرتے تھے، خاندان کے لوگوں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ جس کو چاہے بیت المال سے نوازتے رہیں. آج کل تو کوئی مسلمان ہمارا کارپوریٹر بھی ہو جاتا ہے تو کچھ دن میں دیکھیے کہ کہاں پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ سارا بیت المال پیٹ کے اندر، اور تنخواہ ہے 25,000 روپے. ابھی سال بھر نہیں گزرا کہ 50 لاکھ کا بنگلہ چڑھا. پوچھیے ان سے کہ حضرت یہ بنگلہ کدھر سے آیا؟ تو بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی ہے. اوپر کی آمدنی، یہ نہیں کہتے کہ رشوت ہے، اوپر کی آمدنی ہے. اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں. ارے صاف ستھری بات کرو کہ رشوت کھاتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، اسی سے میں نے مکان بنوایا ہے، اسی سے کار لی ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آدمی حرام مال کماتا ہے اور اس کے ذریعے مکان بنواتا ہے، اور بنگلہ بنانے کے بعد اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے فضل و کرم سے ہے. یہ عبارت دیکھ کر سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے. وہ کہتا ہے کمبخت، ساری تدبیر تو میں نے بتائی تھی، راستہ تو سب میں نے سکھایا تھا. اور مکان بن گیا تو لکھ دیا ھذا من فضل ربی. عجیب. حرام مال، یاد رکھنا، حرام مال فرد ہی کو نہیں نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے. حرام مال فرد ہی کو نہیں نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے. حرام مال بہت خطرناک چیز ہے. آدمی بھوکا مر جائے یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرے. حرام مال سے انسان کو بہت بچنا چاہیے. ایک پیسہ بھی حرام کا استعمال نہ کرے. کسی کو دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، زمین جائیداد رسد، ہر کسی ایک پیسہ بھی. اگر ہم نے حرام مال کھایا یا اپنی اولاد کو کھلایا، یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری سخت باس پوس ہونے والی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر حج کے لیے جاتا ہے، دھیان سے سننا، حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں، اور تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا. اللہ کو تیرے حج کی کوئی ضرورت نہیں. حرام مال سے بچنا.
ہاں تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی احتیاط کی کہ اللہ اکبر. ان کی احتیاط کے واقعات بھی سناتا ہوں مگر بہت تفصیل ہو جائے گی اس لیے سمیٹتا ہوں. بس اتنا سن لیجئے کہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، وصال ہو رہا تھا، زہر دیا گیا تھا، شہادت کی موت پا رہے تھے، انتقال کا وقت تھا اور لوگ آ رہے تھے بیمار کرسی کے لیے، عیادت کے لیے آ رہے تھے. ان کے برادر نسبتی تھے، ان کے بیوی کے بھائی مسلمہ ابن عبد الملک، وہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا کرتا بہت میلا ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگے کہ بہن حضرت کا کرتا بدل دو، بہت سے لوگ بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں، کرتا میلا ہے. تو ان کی اہلیہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ بھائی جان قسم خدا کی اس کرتے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے، بس ایک کرتا ہے، اسی ایک کرتے پر گزر بسر ہے. آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور ایک کرتے پر زندگی بسر ہو رہی ہے. کئی بیٹیاں تھیں، ایک دن گھر آئے اور جو بچی ان کی بات کرتی تھی وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی. ان کو حیرت تھی، پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے جو تم میں سے بات کرتی ہے مجھ سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی؟ بیٹیوں نے کہا ابو جان ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے مگر آج گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو ہم نے پیاز سے روٹی لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ بچیوں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش میں رہتا اور تم کو بھی بہت آرام میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں بھی تکلیف جھیل لوں، تم بھی تکلیف اٹھا لو اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں. میں نے یہ راستہ چنا ہے، میں نے یہ راستہ پسند کیا ہے. اللہ اللہ اللہ، کس قدر احتیاط اور تقوی کی بات تھی. جب شہادت ہو گئی، اس زمانے کا عیسائی بادشاہ تھا، اس کے پاس مسلمانوں کا ایک وفد گیا ہوا تھا. بادشاہ کو خبر ملی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. عیسائی بادشاہ تھا، وہ رونے لگا اور بہت رویا. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ گزر گئے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز ایسے انسان تھے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد مردوں کو کوئی زندہ کر سکتا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز تھے. اس شان کے انسان تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا. آپ غور کیجئے کہ اتنا قیمتی انسان اس امت کو ملا اس نکاح کی برکت سے جو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر ہوا. یہ آپ کو سنانا تھا. اتنا قیمتی انسان پیدا ہوا اس نکاح کی برکت سے جو دینداری کی بنیاد پر ہوا تھا. اس لیے ہمارے جوان اپنی ترجیحات بدلیں، اپنا معیار انتخاب بدلیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، صرف گورے رنگ پر فریفتہ نہ ہو، سیرت اور اخلاق اور کردار کی تلاش کریں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے. بہترین خاندان دینداری اور سیرت اور کردار کی مضبوطی کے نتیجے میں پروان چڑھتا ہے. ورنہ شادی ہو جائے گی، اس کے بعد دوسرے ہی ہفتے سے لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر آپ شکر لے کے جائیں گے مولانا اسرائیل صاحب کے پاس اور کہیں گے اس میں پھونک دیجیے. ہماری بیوی جو ہے وہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق ہے، بہت خطرناک قسم کی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو تجربہ ہے. ہمارے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں، میں جب خانقاہ میں بیٹھتا ہوں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے.